بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی تک ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات ہم نے پڑھی تھی کہ توحید کے کتنے درجے ہیں؟ 4۔ توحید فی وجوب توحید فی الالوہیت والمعبودیہ۔ پھر فائدہ نمبر 2 ہم نے پڑھا تھا کہ نجات کا دار و مدار ان 4 درجات کو ماننے میں ہے۔ اگر کوئی کسی ایک جز میں بھی شرک کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ بندہ مومن نہیں ہے۔ تیسرا فائدہ آیا تھا کہ شریعت کی حقیقت کو جاننے کے لیے احوال جاہلیت کا جاننا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اس کے بغیر شریعت کی حقیقت کو سمجھا نہیں سکتا۔ چوتھا فائدہ جو بھی تک چل رہا ہے وہ تھا احوال جاہلیت کے بارے میں۔ پھر احوال جاہلیت جو تھے ہم نے ان کی تقسیم کی تھی، وہ 2 قسم ہیں، ایک تھا باب العقائد اور دوسرا تھا باب الاعمال۔ پھر باب العقائد کے ہم نے 2 حصے بنائے تھے، وفقیات الجاہلیہ اور خلافیات الجاہلیہ۔ وفقیات الجاہلیہ یعنی وہ کام جو دہر جاہلیت میں ہوتے تھے، اسلام نے ان کو اسی طرح باقی رکھا، ان کو اسلام نے کسی قسم کی اس میں تبدیلی وغیرہ نہیں کی۔ پھر وفقیات الجاہلیہ جو تھے اس کی ہم نے بحث پڑھی۔ سب سے پہلی بات، اس کے اندر چند فصلیں تھیں۔ پہلی فصل، اس کے اندر 3 عنوان تھے۔ پہلا عنوان تھا کہ مشرکین مکہ مذہبی لوگ تھے، دوسرا عنوان تھا کہ وہ ابراہیمی کہلاتے تھے، تیسرا عنوان تھا کہ وہ دہریے نہیں تھے۔ اس پر جو ہے بات ہوئی تھی ساری کہ ان کے دہری ہونے کا سلسلہ۔ پھر جو فصل دوم تھی تو فصل دوم کے اندر 4 عنوان جو ہم نے کل کا سبق پڑھا۔ فصل دوم کے اندر کتنے عنوان تھے؟ 4 عنوان۔ پہلا عنوان یہ تھا کہ توحید کا درجہ اولا اور ملت اسلامیہ، یعنی ملت اسلامیہ میں توحید کا یہ جو درجہ ہے، توحید فی وجوب الوجود، یہ بنیادی درجہ اور یہ ضروریات دین میں سے۔ دوسرا تھا کہ کیا تھا وہ؟ ملل سماویہ اور توحید کا درجہ اولا، کہ جمیع ملل سماویہ کا یہی عقیدہ تھا۔ تیسرا تھا کہ ملت اسلامیہ اور اس عقیدہ کی اہمیت، اور چوتھا تھا یہود نصارہ اور مشرکین مکہ اور عقیدہ توحید فی وجوب الوجود۔ آج جو ہم شروع کر رہے ہیں یہ فصل سوم ہے۔ یہ کیا ہے؟ فصل پہلا عنوان کیا ہے؟ مشرکین یہود و نصارہ اور توحید کا درجہ توحید کا درجہ ثانیہ کیا ہے؟ کہ لا خالق الا اللہ۔ مکے کے مشرک بھی، یہود بھی اور نصارہ بھی سب اس بات پر متفق تھے کہ خالقیت یہ اللہ کا خاصہ مختصہ ہے۔ گویا کہ توحید کے اس دوسرے درجے میں وہ موحد تھے، یہ درجہ ان کے نزدیک مسلم تھا۔ سمجھ رہے بات کو؟ یہ خلاصہ دیکھ لو۔ خلاصہ یہ کہ مسلمانوں کی طرح ان کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ لا خالق الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں۔ ماخذ نمبر 1 دیکھ رہے ہو جی؟ 1-1 2 ماخذ پڑھ لو۔ یہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی عبارت ہے، حجت اللہ البالغہ کی۔ وہاتان المرتبتان، اور یہ دونوں مرتبے، کون سے 2 مرتبے؟ توحید فی وجوب الوجود اور توحید فی یہ 2 مرتبے ایسے ہیں کہ لم تبحث الکتب الالہیہ عنہما، نہیں بحث کرتی کتب الہیہ ان دونوں کے بارے میں۔ کتب الہیہ ان دونوں کی بحث نہیں کرتی۔ سمجھو کیوں نہیں کرتی؟ کتب الہیہ ان مسائل پر بحث کرتی ہے جن مسائل کا کوئی منکر ہو، اور چونکہ یہ ایسے مسائل تھے توحید فی وجوب الوجود اور توحید فی الخالقیت جس کا کوئی بھی منکر نہیں تھا، تو بحث نہیں کی۔ ولم یخالف فیہما، اور نہیں مخالف تھے ان دونوں مرتبوں میں مشرک العرب، عرب کے مشرک، اور نہ یہود اور نہ نصارہ، بلکہ قرآن عظیم نص کرتا ہے اس بات پر انہما من المقدمات المسلمہ، کہ یہ مقدمات مسلمہ سے ہے۔
مقدمات مسلمہ وہ ہوتے ہیں کہ جو خصم کے نزدیک بھی مسلم ہو، جو خصم کے نزدیک بھی کیا ہو۔ تو اس عبارت سے کیا پتہ چلا؟ کتب الہیہ نے توحید فی وجوب الوجود اور توحید فی الخالقیت پر بحث نہیں کی، کیونکہ مشرکین مکہ ایک، یہود دو، نصارہ تین، ان میں سے کوئی بھی ان دو درجوں کا منکر اور مخالف نہیں تھا۔ ماخذ نمبر 2۔ اچھا جی، فمن تلک الاصول القول بانہ لا شریک للہ تعالی فی خلق السماوات والارض وما فیہما من الجواہر، جو اصول اہل جاہلیت میں مسلم تھے، یہ حضرت شاہ صاحب ان چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں ما قبل سے کہ جو مسلمات ہیں فریقین کے نزدیک، تو انہی مسلمات میں سے ایک یہ بھی ہے القول بانہ لا شریک للہ تعالی، کہ وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں فی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں، وما فیہما من الجواہر، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ کہتے تھے کہ خالقیت والی صفت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اچھا جی، آ جاؤ شواہد القرآن، دیکھ رہے ہو؟ اب آپ کے سامنے فصل صوم کی ابتدا میں ایک بات آ گئی، مشرکین مکہ، یہود، نصارہ، یہ سب کے سب اس بات کے قائل تھے کہ خالقیت اللہ تعالی کا خاصہ مختصہ ہے، اس صفت میں وہ کسی کو بھی اللہ کا شریک نہیں سمجھتے تھے۔ عنوان نمبر 1 اس کو سمجھو۔ پہلے عنوان کا حاصل کیا ہے؟ صفت خالقیت میں کسی کو شریک سمجھنا تو دور کی بات ہے۔ مکے کے مشرکوں کا عقیدہ تھا کہ یہ جو ہمارے معبود ہیں، یہ جو ہمارے، یہ خود اللہ کی مخلوق ہے، یہ خود اللہ کی کیا ہے؟ تو جب وہ اپنے معبودوں کو ہی اللہ کی مخلوق جانتے تھے تو پھر کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ کسی کو اللہ کی صفت خالقیت میں کیا بنائیں؟ شریک بنائیں۔ وہ خود اپنے معبودوں کو اللہ کی مخلوق سمجھتے تھے۔ دیکھو عنوان اول، مشرکین مکہ دل سے مانتے اور زبان سے اقرار کرتے تھے کہ ہمارا اور ہمارے معبودوں کا، کیا لفظ ہے؟ ہمارا اور ہمارے خالق صرف اللہ تعالی ہے، اور وہ اس صفت میں واحد لا شریک ہے، اور کوئی ہستی خواہ ہمارے معبود کیوں نہ ہو اس کی اس صفت میں ذرہ بھر بھی شریک نہیں، نہ ذاتاً نہ عطاً۔ خلاصہ یہ کہ ان کا مذہبی عقیدہ تھا کہ ہم اور ہمارے معبود صرف اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ ماخذ نمبر 1، وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں من خلقہم، کس نے پیدا کیا انہیں، نیچے کیا لفظ لکھا ہے؟ ایل عابدین والمعبودین معاً، سراج منیر کا حوالہ ہے۔ یعنی اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے پیدا کیا انہیں، یعنی ان مشرکوں کو اور ان کے معبودوں کو، لیقولن، البتہ ضرور بے ضرور جواب دیں گے اللہ، ہمیں اور ہمارے معبودوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے، لل اصنام، بت نہیں ہے، ولل ملائکہ، اور نہ ہی فرشتے، فانا یؤفکون۔ فہم سلف نمبر 1۔ اب اس آیت کے نیچے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ای ہم یعترفون، کہ وہ اعتراف کرتے تھے انہ الخالق للاشیاء، بے شک اللہ ہی خالق ہے ساری چیزوں کا، للاشیاء جمیعہا وحدہ، ساری کی چیزوں کا خالق اللہ ہی ہے اکیلا، لا شریک لہ فی ذالک، اور اللہ کا اس میں کوئی بھی شریک نہیں ہے، اللہ اس میں وحدہ لا شریک ہے۔ اچھا جی، آگے تفسیر رازی کی عبارت دیکھ لو، فہم صرف نمبر 3 دیکھ رہے ہو؟ ان کلہم کانوا معترفین، بے شک مکے کے سارے مشرک اعتراف کرتے تھے بے اللہ خالق لہم الا اللہ، کہ کوئی خالق نہیں ہے ان کا مگر صرف اور صرف اللہ ہی۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو اس پہلے عنوان کا حاصل کیا نکلا؟ مکے کے مشرک کا عقیدہ تھا ہمارا خالق بھی اللہ ہے اور ہمارے معبودوں کا خالق بھی، تو جب وہ اپنے معبودوں کو اللہ کی مخلوق مانتے تھے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کو صفت خالقیت میں اللہ کے ساتھ کیا ٹھہرائیں؟ شریک ٹھہرائیں۔ عنوان نمبر 2 دیکھ رہے ہو جی؟ دوسرا عنوان یہ ہے کہ مشرکین مکہ دل سے مانتے تھے اور زبان سے اقرار کرتے تھے
کہ زمین اور آسمان اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے اس کا خالق اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ دیکھ لو، مشرکین مکہ دل سے مانتے اور زبان سے اقرار کرتے تھے کہ زمین اور آسمان کا خالق صرف اللہ تعالی ہے، اور وہ اس صفت میں واحد لا، اور کوئی ہستی ہمارے معبود یا کوئی اور اس کی اس صفت میں قطعاً شریک نہ ذاتاً نہ عطاً۔ ماخذ نمبر 1، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے پیدا کیا آسمان و زمینوں کو، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور کام میں لگایا ہوا ہے سورج اور چاند کو، لَيَقُولُنَّ، البتہ ضرور بضرور کہیں گے اللہ۔ یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ صاف قرآن کہتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، خالق السماوات والارض کون ہے، مسخر الشمس والقمر کون ہے، تو وہ کہتے تھے اللہ۔ معلوم ہوا کہ توحید فی الخالقیت، یہ جو توحید کا دوسرا درجہ ہے، اس درجے کے اندر وہ توحیدی تھے، اس درجے کے اندر وہ شرک کے قائل فہم سلف۔ اس آیت کے نیچے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یقول تعالی مقررا انہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، لأن المشرکین الذین یعبدون معه غیرہ، کیونکہ مشرک جو اللہ کے ساتھ غیروں کی باتیں کرتے تھے، معترفون، وہ بھی اعتراف کرتے تھے، بأنہ المستقل، کہ بے شک اللہ ہی مستقل ہے، بخلق السماوات والارض، آسمان و زمینوں کی پیدائش میں، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند کی پیدائش میں۔ یہ محل استشہاد ہے، بأنہ المستقل بخلق السماوات والارض، اللہ مستقل ہے آسمان و زمینوں کے پیدا کرنے میں، سورج چاند کے پیدا کرنے میں، اللہ کا کوئی شریک۔ ماخذ نمبر 2، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے پیدا کیا آسمان و زمینوں کو، تو ضرور بے ضرور کہیں گے کس نے۔ ماخذ نمبر 3 دیکھو، آسان ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ ماخذ 4، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ۔ ماخذ نمبر 5، کیا بات ثابت ہو رہی ہے؟ ان آیات سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ مکے کا مشرک اس بات کا قائل تھا خالق السماوات والارض، وہ اللہ ہی کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ سمجھ رہے ہو؟ ماخذ نمبر 5 ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام اکثر اوقات یہ حدیث سنایا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام اکثر اوقات یہ حدیث، سمجھو جی، حدیث کیا ہے؟ دور جاہلیت میں ایک عورت تھی، وہ پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑی تھی، اور اس کے ساتھ اس کا ایک بچہ تھا، چھوٹا تھا، یہ بکریاں چرا رہی تھی، بچہ بھی ساتھ تھا۔ اچانک اس بچے نے اپنی ماں سے سوال کیا، یا اماں من خلقک، اماں تجھے کس نے پیدا کیا؟ انہوں نے کہا اللہ نے پیدا کیا۔ حالانکہ بات کس کی ہے؟ دور جاہلیت کی۔ من خلقک، تجھے کس نے پیدا کیا؟ اس نے کہا اللہ نے۔ پھر بچے نے پوچھا من خلق ابی، میرے باپ کو کس نے پیدا کیا؟ اس نے کہا اللہ نے۔ پھر اس نے پوچھا من خلقنی، مجھے کس نے پیدا کیا؟ تو ماں نے کہا اللہ نے۔ پھر اس نے آگے سے سوال کیا من خلق السماوات، آسمانوں کو کس نے پیدا کیا؟ من خلق الارض، زمینوں کو کس نے پیدا کیا؟ تو ماں کہتی رہی اللہ۔ پھر اس نے پوچھا من خلق الجبال، ان پہاڑوں کو کس نے پیدا کیا؟ ماں نے کہا اللہ۔ پھر اس نے پوچھا من خلق هذه الغنم، ان بکریوں کو کس نے پیدا کیا؟ تو ماں نے کہا اللہ۔ خیر وہ عورت تو مشرکہ تھی، جاہلیت کا دور تھا۔ اس حدیث سے مطلب کیا ہے کہ بچہ سوال کرتا رہا، اور دور جاہلیت کی وہ جاہلہ عورت جو بکریاں چرا رہی تھی، اس کا جواب ایک تھا اللہ 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 اللہ، اس نے کہیں بھی لات منات عزا کا نام نہیں لیا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مکے کے مشرکوں کا عقیدہ تھا لا خالق، لیکن جب اس بچے نے اللہ کی اتنی بڑائی سنی نا، اتنی عزت سنی، اتنی عظمت سنی، تو حدیث میں الفاظ ہیں، وہ بچہ کہنے لگا فَإِنِّي أَسْمَعُ لِلَّهِ شَأْنًا، میں نے تو اللہ کی عجیب شان سن لی ہے، ایسی بھی کوئی ذات ہے
جو ہر چیز کو پیدا کرنے والی ہے. ثم القى نفسه من الجبل فتقطع، اچانک اس بندے پہ اللہ کا ایسا روب طاری ہوا، اللہ کی ایسی عظمت اور ہیبت اس کے دل پہ طاری ہوئی کہ وہ بچہ ایک دم کپ کپانے لگا اور وہ پہاڑ سے گر گیا اور اس کا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. حدیث دیکھو، عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثیرا ما یحدث، بے شک کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثیرا ما یحدث، اکثر اوقات بیان کیا کرتے تھے، عن امراتن ایک عورت کی حالت کو، کانت فی الجاہلیت جو تھی جاہلیت کے زمانے میں، علی راس جبل پہاڑ کی چوٹی پر، معہا ابن ساتھ اس کا بیٹا تھا، معہا ابن لہا اس کے ساتھ اس کا بیٹا تھا جو بکریاں چرا رہا تھا. فقال لہا ابنہا تو بیٹے نے کہا، یا اماں اے اماں، من خلق کہ تجھے کس نے پیدا کیا؟ تو قالت اللہ، ماں نے کہا اللہ نے. قال تو بچے نے کہا فمن خلق بی، قالت اللہ. قال فمن خلقنی، قالت اللہ. قالت فمن خلق السماوات، قالت اللہ. قالت فمن خلق الارض، قالت اللہ. قال فمن خلق الجبال، قالت اللہ. قال فمن خلق هذه الغنم، قالت اللہ. قالا تو بچے نے کہا فإنی اسمع للہ شانن، میں تو سن رہا ہوں اللہ کی ایسی شان جو عجیب ہے. ثم القى نفسه من الجبل، پھر اس نے گرایا اپنے آپ کو پہاڑ سے، فتقطع ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. القا سے مراد یہ ہے کہ وہ کانپنے لگ گیا، اس پر اللہ کا روب اور ہیبت ایسی طاری ہوئی کہ وہ گر گیا. قال ابن عمر، حضرت ابن عمر کہتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثیر ما یحدثنا هذا الحدیث، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکثر اوقات ہمیں یہ حدیث سنایا کرتے تھے. قال عبداللہ ابن دینار، اور عبداللہ ابن دینار کہتا ہے، کان ابن عمر، ابن عمر کی عادت بھی یہی تھی، کثیر ما یحدثنا بهذا الحدیث، وہ بھی ہمیں اکثر اوقات یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے. سوال یہ ہے کہ اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہے جس کا نام ہے عبداللہ ابن جعفر المدینی، جس کا نام ہے عبداللہ ابن جعفر المدینی، جو امام علی ابن مدینی کے والد ہیں اور وہ متکلم فی ہے. یعنی اس حدیث کی سند میں تو ایک راوی ایسا ہے جو متکلم فی ہے، تو تم نے اس روایت کو کیوں پیش کر دیا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ بھائی بات سمجھو، ایک یہ ہوتا ہے کہ کسی دلیل پر مسئلے کی بنا ہو، بات سمجھ رہے ہو؟ ایک یہ ہے کہ کسی دلیل پر مسئلے کی بنا ہو، اگر وہ دلیل نہ رہے تو مسئلہ بھی نہ رہے، تو وہاں پر تو ایسی روایت بالکل نہیں پیش کی جا سکتی جس کے اندر کوئی راوی متکلم فی ہو. لیکن یہاں ہم جو مسئلہ بیان کر رہے ہیں، لا خالق الا اللہ، مکے کے مشرکوں کا یہی عقیدہ تھا، مکے کے مشرکوں کا یہ عقیدہ تھا. اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ہمارے اس دعوے کی بنا اس حدیث پر نہیں ہے، ہماری بنا تو قرآنی آیات پر ہے. تو لہذا چونکہ اس حدیث پر اس دعوے کی بنا نہیں، یہ تو ہم نے صرف بطور تائید کے پیش کر دی ہے، وگرنہ ہمارے اس دعوے کی بنا اس پر نہیں ہے. جواب، یہ سوال ہم پر تب وارد ہوتا کہ ہمارے استدلال کی مدار صرف اسی حدیث پر ہوتی، حالانکہ ہمارے استدلال کی مدار نصوص قرآنیہ قطعیہ صریحہ پر ہے. اس روایت کو ہم نے متابعتاً پیش کر دیا. فائدہ یہ بات ختم ہو گئی، فصل صوم ختم. اس کے اندر ہم نے کیا بات پڑھی؟ توحید فی الخالقیت کی جو یہ بحث ہے، اس کے اندر ہم نے یہ بات پڑھی کہ بھئی مکے کا مشرک جو ہے اس کا عقیدہ یہی تھا کہ لا خالق الا اللہ. نمبر ایک، وہ دل سے جانتے تھے کہ ہمارے معبودوں کا خالق کون ہے. نمبر دو، وہ دل سے جانتے تھے آسمان زمین وغیرہ کا خالق بھی کون ہے. یہ بات واضح ہو گئی. اب آ جاؤ فائدہ. یہ فائدہ تمہید ہے اگلی فصل کے لیے. یہ فائدہ تمہید ہے کس کے لیے؟ ہاں، اگلی فصل کے لیے تمہید ہے. فائدہ یہ ہے کہ اب توحید کے دو درجے تو پورے ہو گئے نا، توحید فی وجوب اور توحید فی اور ان دونوں درجوں میں مکے والے توحیدی تھے، ان دونوں درجوں کے قائل تھے، ان دونوں درجوں میں اللہ کے ساتھ وہ کسی کو شریک. تیسرا درجہ ہے توحید فی التصرف ود. اب اس کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھو کہ یہ جو تیسرا درجہ ہے توحید کا، اس کی دو قسمیں ہیں. اس کی کیا ہے؟ پہلے اس کی قسم ہے توحید فی تدبیر الامور العظام.
اور دوسری قسم ہے توحید فی تدبیر الامور الحقیرہ. ایک ہے بڑے بڑے کام، آسمان کا نظام، سورج کا نظام، چاند کا نظام، ستاروں کا نظام، بارشوں کا نظام، دریاؤں صحراؤں کا نظام. یہ جو بڑے بڑے امور ہیں جن کو ہم کہتے ہیں امور عظام. ایک ہے امور عظام کی تدبیر اور ایک ہے امور حقیرہ، چھوٹے چھوٹے کام. کسی کے گھٹنے میں درد ہے، کسی کے پاؤں میں درد ہے، کسی کے کان میں درد ہے، کسی کی بھینس دودھ نہیں دے رہی ہے، ایسے چھوٹے چھوٹے کام. تو اب سمجھو مکے کا مشرک توحید کے اس تیسرے درجے کے پہلے حصے میں یعنی تدبیر فی امور العظام میں وہ توحیدی تھے. ان کا عقیدہ تھا کہ امور عظام جو ہے ان کی تدبیر میں اللہ وحدہ لا شریک ہے. امور عظام کی تدبیر میں وہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں سمجھتے تھے. سمجھو بات کو. ہاں جو دوسرا درجہ ہے تدبیر امور حقیرہ، تدبیر امور، اس دوسرے درجے میں وہ مشرک تھے. اس دوسرے درجے میں وہ کیا تھے؟ دیکھو فائدہ. توحید کا درجہ ثالثہ یعنی توحید فی التصرف کتنی قسم پر ہے؟ قسم اول توحید فی تدبیر الامور العظام، یعنی جہاں کے اہم اور بڑے بڑے کاموں میں صرف اللہ جل شانہ کو متصرف جاننا اور اس کے علاوہ کسی ہستی کو ان کاموں میں متصرف نہ ماننا، نہ ذاتن نہ عطان. خلاصہ یہ کہ عالم کے بڑے بڑے کاموں کے تصرف میں اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک لہ جاننا. قسم دوم توحید فی تدبیر الامور الحقیرہ، یعنی اہم کاموں کے علاوہ عالم کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی صرف اللہ تعالیٰ کو متصرف جاننا اور اس کے علاوہ کسی ہستی کو بھی متصرف نہ جاننا. خلاصہ یہ کہ اہم کاموں کی طرح چھوٹے کاموں کے تصرف میں بھی اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک لہ جاننا. فصل چہارم توحید فی التصرف کی قسم اول اور مشرکین مکہ. قسم اول کون سی ہے؟ امور عظام. قسم اول کون سی؟ امور. اب اس فصل کا حاصل کیا ہوگا؟ فصل کا حاصل یہ ہوگا توحید کے تیسرے درجے کے پہلے حصے میں یعنی امور عظام کی تدبیر والے اس حصے میں مشرکین مکہ موحد تھے. کیا معنی؟ ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی امور عظام میں تدبیر نہیں کر سکتا. مشرکین مکہ دل سے مانتے اور زبان سے اقرار کرتے تھے کہ اس عالم کے امور عظام میں صرف اللہ تعالیٰ ہی متصرف ہے اور اس صفت میں وحدہ لا شریک ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ہستی، آگے کیا لکھا ہے، خواہ ہمارے معبود ہوں یا کوئی اور، عالم کے بڑے بڑے اور اہم کاموں میں نہ تصرف کر سکتی ہے، نہ کرتی ہے، نہ ذاتن نہ عطان. خلاصہ یہ کہ مسلمانوں کی طرح ان کا مذہب بھی یہی تھا، لا مدبر فی الامور العظام الا اللہ وحدہ لا شریک لہ فیہا. سمجھ گئے ہو جی؟ اب ماخذ دیکھو اس بات پر. والمشرکون، اور مشرک، وافق مسلمین وہ موافق تھے مسلمانوں کے، فی تدبیر الامور العظام، امور عظام کی تدبیر کے اس درجے میں مسلمانوں کے موافق تھے. یعنی جس طرح مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ امور عظام میں تدبیر اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، مکے کے مشرکوں کا بھی یہی عقیدہ تھا. ماخذ نمبر 2 بل الحق، بلکہ حق بات یہ ہے، انہم اعترفوا بتوحید الخلق، کہ انہوں نے اعتراف کر رکھا تھا بتوحید الخلق، توحید فی الخالقیت کا، وبتوحید التدبیر فی الامور العظام، اور انہوں نے اس بات کا بھی اقرار کیا ہوا تھا کہ امور عظام کی تدبیر میں بھی اللہ وحدہ لا شریک ہے. ماخذ نمبر 3 چھوڑ دو جی، ماخذ نمبر 4 بھی چھوڑ دو. اگلے صفحے پہ آ جاؤ، شواہد القرآن للامور العظام. کیا مطلب شواہد القرآن للامور العظام کا؟ اب یہاں عنوان جو ہے اس انداز سے چلے گا کہ قرآن شاہد ہے. کیا لفظ کہہ رہا ہوں؟ کہ مکے کے مشرکوں کا عقیدہ تھا کہ امور عظام میں مدبر صرف کون ہے؟ اللہ ہی ہے. سمجھائی میری بات؟ نیچے آ جاؤ، خلاصہ دیکھو. خلاصہ یہ کہ مسئلہ تسخیر میں وہ موحد تھے نہ مشرک، اور مسلمانوں کی طرح ان کا عقیدہ اور مذہب جاہلی بھی
یہی تھا کہ لا مسخر للشمس والقمر الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. ماخذ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ. یہ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ یہ محل استشہاد ہے. اے آسمان وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض یہ تو آگے نا توحید فی الخالقیت. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اور کام میں لگا رکھا ہے سورج اور چاند کو. اب سورج کا نظام یہ امور عظام میں سے ہے, چاند کا نظام یہ امور عظام میں سے ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ ان امور عظام میں ان کا عقیدہ کیا تھا. جب ان سے پوچھا گیا کون ہے سورج اور چاند کو مسخر کرنے والا, لَيَقُولُنَّ تو البتہ ضرور کہیں گے اللہ. یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ معلوم ہوا کہ امور عظام میں مدبر وہ صرف کسے سمجھتے تھے؟ اللہ کو سمجھتے تھے. فہم سلف. علامہ آلوسی مرحوم فرماتے ہیں ای اذا کان الامر کذالک, ای اذا کان الامر یعنی جب معاملہ اسی طرح ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی توحید الوہیت کے اقرار سے کہاں پھیرے جاتے ہیں توحید خلق اور تسخیر شمس و قمر کا اقرار کرنے کے باوجود. یعنی وہ اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ لا خالق الا اللہ, لا مسخر ولا مدبر الا اللہ. ای اذا کان الامر کذالک جب معاملہ اس طرح ہے, فکیفا پس کیسے یصرفون پھیرے جاتے ہیں عن الاقرار بتفردہ عز وجل فی الالوہیت, کیسے وہ پھیرے جاتے ہیں اس بات کے اقرار سے کہ الوہیت میں بھی اللہ وحدہ لا شریک ہے, ما اقرارہم بتفردہ سبحانہ وتعالی حالانکہ وہ اقرار کرتے تھے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے, فیما ذکر من الخلق والتسخیر. یہ والتسخیر یہ محل استشہاد ہے کہ وہ توحید فی الخالقیت کے بھی قائل تھے اور توحید فی التسخیر یعنی توحید فی التدبیر کے بھی قائل تھے, لیکن اس کے باوجود توحید فی الالوہیت کے منکر تھے. تو یہاں علامہ آلوسی کہتے ہیں ان کو کیا ہو گیا تھا جب توحید فی الخالقیت کے قائل تھے, توحید فی التدبیر کے قائل تھے, تو پھر ان کو کیا لعنت پڑی تھی کہ توحید فی الالوہیت والمعبودیہ کا انکار کر رہے تھے. شاہد نمبر 2 دیکھ رہے ہو جی, دربارہ تصرف لیل و نہار, اور یہ بھی امور عظام میں سے ہے نا جی, رات کو دن کرنا اور دن کو تو قرآن ہمیں بتائے گا کہ ان کا عقیدہ تھا کہ دن کو رات کرنے والا, رات کو دن کرنے والا بھی اکیلا کون ہے؟ اللہ ہی ہے. اگلے صفحے پہ آ جاؤ. ماخذ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء افلا تسمعون. فرما دیجیے میرا پیغمبر بتاؤ تو صحیح, ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا اگر کر دے اللہ تم پر رات ہی ہمیشہ قیامت کی صبح تک, تو من الہ کون سا کارساز اللہ کے علاوہ, یأتیکم بضیاء جو لا کے دے تمہیں روشنی یعنی دن, افلا تسمعون. قل ارأیتم فرما دیجیے میرا پیغمبر بتاؤ تو صحیح, ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدن اگر کر دے اللہ تم پر دن ہمیشہ قیامت تک, من الہ غیر اللہ یاتیکم باللیل کون سا کارساز اللہ کے علاوہ جو لائے تمہارے لیے رات کو, تسکنون فی جس میں تم آرام کرتے ہو, افلا تبصرون آیا تم سمجھتے نہیں. اس قرآن کی آیت سے کیا پتہ چلا کہ ان کا بھی عقیدہ تھا کہ دن کو رات کرنے والا اور رات کو دن کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے. فہم سلف فَإِذَا أَقْرَرْتُمْ بِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ إِيتَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ عَلَيْهِ وَالنَّهَارِ غَيْرُهُ فَلِمَ تُشْرِكُونَ بِهِ. جب تم نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی قادر نہیں رات اور دن کے لانے پر, فَلِمَ تُشْرِكُونَ بِهِ تو پھر غیروں کو اللہ کے ساتھ شریک کیوں سمجھتے ہو. سمجھو اس بات کو. فائدہ ہم نے پڑھا, ہم نے کہا توحید فی التصرف و تدبیر جو اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2. نمبر 1 تدبیر امور, نمبر 2 تدبیر امور. اب ہم نے کہا تدبیر امور عظام والے اس حصے میں مکے کے مشرک توحیدی تھے, وہ اس میں شرک کے قائل نہیں تھے. سمجھ رہے بات کو؟ یہ دعویٰ ہم نے رکھا. پھر اس دعوے پر ہم نے سب سے پہلے ہم نے چند ماخذ پیش کیے, پھر ان کے بعد ہم نے شواہد القرآن للامور العظام, قرآن سے ہم نے بتلایا کہ مکے والے قائل تھے کہ سورج اور چاند کو مسخر کرنے والا کون ہے؟ اللہ. پھر ہم نے دوسرا عنوان رکھا لیل و نہار کے بارے میں, مکے والوں کا عقیدہ تھا رات کو دن اور دن کو رات کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ. اب آؤ, لکھا ہے عقیدہ اس, یہ تو عقیدہ تھا مشرکوں کا,
یہ تو عقیدہ کس کا تھا؟ اور ولا انسان تو من خلق قسم، مشرکوں سے سوال ہو رہا ہے نا، لا یقولن اللہ، یہ تو عقیدہ مشرکوں کا اللہ نے بیان کیا کہ مشرکوں کا یہ عقیدہ تھا کہ امور اعظام میں وہ توحید کے قائل تھے۔ مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے؟ تو دیکھو شمس و قمر کی تسخیر اور تصرف اور حکمرانی صرف اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، اس کے سوا کسی نوری ناری خاکی کو یہ صفت حاصل نہیں، نہ ذاتن نہ بالفعل نہ بالماخذ۔ الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری الی اجل مسمی وان اللہ بما تعملون خبیر۔ الم ترا، اے مخاطب کیا تو نہیں دیکھتا کہ بے شک اللہ ہی وہ ذات ہے، یولج اللیل فی النہار، جو داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، وسخر الشمس، اور اس نے مسخر کر رکھا ہے سورج اور چاند کو، کل ہر ایک یجری چلتا ہے لاجل مسمی ایک نیٹے تک، وان اللہ، اور بے شک اللہ بما تعملون خبیر، تمہارے عملوں سے خبردار ہے۔ سمجھ رہے ہو بات؟ اب مکے کے مشرکوں کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ امور اعظام میں مدبر صرف کون ہے؟ مسلمانوں کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ مکے کے اللہ اکبر امور اعظام میں مدبر صرف کون ہے؟ اب دیکھو ذرا دوست لوگوں کا عقیدہ یہ کیا کہتے ہیں۔ مکے کا مشرک تو کہتا ہے کہ امور اعظام میں تدبیریں کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا خاصا مختص ہے۔ اب عاشقوں کو ذرا دیکھو، یہ عاشق کیا کہتے ہیں، دیکھو ذرا جی، اب ذرا بریلویہ کا عقیدہ بھی پڑھ لو کہ شمس و قمر اور شب و روز پر حکمران اور ان میں تصرف کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ ہیں۔ ہاں، مکے والا مشرک کہتا تھا کہ امور اعظام میں تدبیر کرنا اللہ کا خاصا وہ تو ہوا مشرک، اور یہ کہتے ہیں کہ سورج چاند کا نظام، دن رات کا نظام نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور شیخ پیران پیر عبد القادر جیلانی کے اختیار میں، یہ ہو مومن اور موحد، یہ تو ناانصافی ہوگی نا جی۔ اب یہ تو ہوا دعویٰ، اب آؤ اس پر 6 مآخذ پیش کیے گئے، کتنے؟ 6 مآخذ ان کی کتابوں سے آئیں گے کہ یہ لوگ امور اعظام میں شرک کے مرتکب ہیں، مکے کا مشرک امور اعظام کے باب میں توحید کا قائل تھا۔ سمجھو بات کو؟ ماخذ نمبر 1 پڑھو ذرا، یہ اہم مقام، اس کو سمجھو گے تو اگلے 8-10 صفحے تب سمجھ آئیں گے، نہیں تو سارا کام گڑبڑ ہو جائے گا۔ ماخذ نمبر 1، ان الفاظ پہ غور کرنا، یہاں کوئی تقریر نہیں ہے۔ اچھا جی، ماخذ نمبر 1 دیکھ رہے ہو کیا کہتے ہیں یہ خان صاحب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، آگے کیا لکھے؟ شمس و تمام ملکوت السماوات والارض پر جاری ہے۔ مکے والا کہتا تھا سورج چاند پہ اللہ کا حکم جاری ہے، یہ کہتا ہے نبی علیہ السلام کا حکم جاری ہے۔ آفتاب کو حکم دیا کہ ٹھہر جاؤ، فوراً ٹھہر گیا، اسی طرح چاند، آفتاب کو حکم دیا ٹھہر جاؤ، ٹھہر گیا، اسی طرح چاند۔ تو اس حضرت جی کا عقیدہ کیا نکلا کہ سورج اور چاند پہ حکم کس کا چلتا ہے؟ نبی علیہ السلام کا، اور قرآن کہتا ہے کہ حکم کس کا چلتا ہے؟ صرف اللہ ہی کا۔ مکے کا مشرک قائل تھا، وہ کہتا ہے سورج چاند پہ حکم چلے گا تو صرف کس کا؟ اللہ کا، لیکن اس کا عقیدہ قرآن کے خلاف ہے۔ حدیث نمبر فلاں، طبرانی معجم کبیر میں بسند حسن سیدنا جابر، یہ اسی کتاب کی عبارت ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، ان النبی امر الشمس، بے شک نبی علیہ السلام نے حکم کیا سورج کو، فتأخرت ساعۃ من النہار، تو وہ مؤخر ہو گیا کچھ گھڑیاں دن کی۔ کہتا ہے نبی علیہ السلام نے سورج کو حکم دیا۔ اب اس حدیث کا حال کیا ہے وہ آگے ہم پڑھیں گے، اس کی جوابات پڑھیں گے، یہ پھر ان کی عبارتیں دیکھ لو تاکہ پتہ چلے کہ ان کا اپنا عقیدہ کیا ہے۔ اب ان روایتوں سے استدلال درست ہے نہیں درست، یہ ان روایتوں کی حالت کیا ہے وہ آگے آ رہی ہے بات ساری۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آفتاب کو حکم دیا کہ کچھ دیر چلنے سے باز رہے، فوراً ٹھہر گیا۔ اب سمجھو بات کو، یہ کتاب ہے الامن والعلا۔ مکے والا تو کہتا تھا کہ امور اعظام میں مدبر وہ صرف کون ہے، اور اس کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ سورج اور چاند پہ حکم نبی علیہ السلام کا چلتا ہے، حضرت کے آرڈر سے وہ چلے بھی، چلا بھی، اور حضرت کے آرڈر سے وہ رکا بھی۔ ماخذ نمبر 2، اقولو، اس حدیث حسن کا واقعہ اس حدیث صحیح کے واقعہ عظیمہ سے جدا ہے
جس میں ڈوبا ہوا سورج حضور کے لیے پلٹا ہے، یہاں تک کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے نماز عصر کی خدمت گزاری محبوب باری صلی اللہ علیہ وسلم میں قضا ہوئی تھی ادا فرمائی۔ امام اجل طحاوی وغیرہ اکابر نے اس حدیث کی تصحیح کی ہے۔ تصحیح کی ہے تو پیش کرو نا، تصحیح ویسی دعوت تصحیح کی ہے۔ یہ دوسرا ماخذ، اس کو لوگ عموماً پیش کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نماز قضا ہو رہی تھی عصر کی، سورج غروب ہو رہا تھا اور وہ نبی علیہ السلام کے کسی کام میں تھے، تو نبی علیہ السلام نے حکم دیا سورج کو، سورج پیچھے آ گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز ادا کی۔ اب اس سے یہ استدلال کرتا ہے، نیچے عنوان کیا لکھا ہے اس واقعہ سے خان صاحب کا، الحمدللہ اسے خلافت رب العزت کہتے ہیں۔ کہتا ہے یہ اللہ کی خلافت ہے کہ بندے کا حکم سورج اور چاند پہ چلے، حالانکہ ظالم کو یہ نہیں پتا یہ خلافت نہیں، یہ شراکت ہے، یہ خلافت نہیں یہ شراکت ہے، خلافت یہ نہیں، اسے خلافت رب العزت کہتے ہیں کہ ملکوت السماوات والارض میں ان کا حکم جاری ہے۔ مکے کا مشرک کہتا تھا ملکوت السماوات والارض میں حکم صرف کس کا جاری ہے؟ اللہ کا، یہ کہتا ہے نبی علیہ السلام کا۔ اب اسی واقعے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نماز والا واقعہ ہے اس سے استدلال کیا مفتی احمد یار کا استدلال۔ حضور علیہ السلام نے بیدار ہو کر ڈوبے ہوئے سورج کو لوٹایا، حضور علیہ السلام نے بیدار ہو کر ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لوٹایا، گئے ہوئے دن کو عصر بنایا، ڈوبے ہوئے سورج کو لوٹایا، گئے ہوئے دن کو عصر بنایا۔ مکے کا مشرک کہتا تھا سورج پہ حکم صرف کس کا چلتا ہے؟ اور اس کا حال دیکھ لیتے ہو۔ دو ماخذ ہو گئے آپ کے پاس، ٹھیک ہے جی۔ پہلا واقعہ کیا آیا آپ کے پاس، اس نے موجم طبرانی والی روایت، اور دوسرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز والا۔ نمبر 3، ماخذ نمبر 3، سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما ام مکرم سید اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی مجھے اسلام پر باعث حضور کے ایک معجزے کا دیکھنا ہوا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور گہوارے میں چاند سے باتیں فرماتے، جس طرف انگشت مبارک سے اشارہ کرتے چاند اسی طرف جھک جاتا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں اس سے باتیں کرتا تھا، وہ مجھ سے باتیں کرتا اور مجھے رونے سے بہلاتا، میں اس کے گرنے کا دھماکہ سنتا جب وہ زیر عرش سجدے میں گرتا۔ سمجھائیے نا، البہقی فی الدلائل۔ سمجھو حاصل کیا اس کا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نبی علیہ السلام پر ایمان اس معجزے کی وجہ سے لایا کہ حضرت بچپن میں اشارہ کرتے تو آپ کے اشارے پہ چاند ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر ہوتا، اور نبی علیہ السلام چاند سے اور چاند نبی علیہ السلام سے باتیں کرتا۔ عجیب بات ہے، حالانکہ حضرت عباس ایمان لائے فتح مکہ کے قریب، پہلے وہ ایمان نہیں لائے، اور یہ جو گہوارے کی بات ہے یہ فتح مکہ کے بعد کی بات ہے۔ کوئی جب گہوارے میں یہ کچھ دیکھ لیا تھا تو پھر مکہ کے 13 سال گزرے ایمان نہیں لائے، ہجرت ہوئی ایمان نہیں لائے، گہوارے میں جب یہ سارا کچھ دیکھ لیا تھا تو پھر ایمان نہ لانے کی کیا وجہ تھی؟ لہذا ایک تو یہ ظاہراً بات درست نہیں بنتی۔ خان صاحب کا باطل استدلال سمجھو جی، جب دودھ پیتوں کی یہ حکومت قاہرہ ہے، دودھ پیتوں کی، کہتا ہے جب نبی علیہ السلام دودھ پیتے تھے تو آپ کی حکومت کا یہ حال تھا کہ چاند آپ کے حکم پہ ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر ہوتا تھا۔ تو اب کے خلافت اللہ الکبریٰ کا ظہور عین شباب پر ہے، آفتاب کی کیا جان کے ان کے حکم سے سرتابی کرے، آفتاب و مہتاب درکنار واللہ العظیم ملائکہ مدبرات الامر، کہ تمام نظم و نسق عالم جن کے ہاتھوں پر ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلیفۃ اللہ الاعظم کے دائرہ حکم سے باہر نہیں نکل سکتے۔ یہ حال ہے اس کے شرک کا۔ کہتا ہے آفتاب و مہتاب تو ہے ہی نبی علیہ السلام کے زیر حکم، جو مدبرات الامر اللہ کے وہ فرشتے ہیں جو کائنات کے نظام کی کیا کرتے ہیں؟ تدبیر، وہ بھی کہتا ہے نبی علیہ السلام کے حکم کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتے۔ ماخذ نمبر 4، یہ واقعہ سمجھو قرآن مجید کے اندر آئے گا، ہم اس کو پڑھیں گے، جہاں آتا ہے ردوہا علیہا فتفق مسحا بالسوق والاعناق، تو اس کی ایک تفسیر بعض لوگوں نے کی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ردوہا علیہا،
نماز سلیمان علیہ السلام کی قضا ہو رہی تھی بلکہ قضا ہو چکی تھی، پر میں ردوہا علیہ، اس فرشتوں کو کہا جو فرشتے سورج کو کنٹرول کرتے ہیں کہ ردوہا علیہ، اس سورج کو مجھ پہ کیا کرو، واپس کرو۔ اور جب وہ سورج واپس کیا گیا تو انہوں نے دوبارہ کیا پڑھی، نماز پڑھی۔ اس واقعے سے استدلال کرتا ہے، اس نے پورا باب باندھا نا۔ باب کیا باندھا کہ نبی علیہ السلام کا تصرف ہے سورج اور چاند پر، اس کے لیے معجم طبرانی کی روایت لے کے آیا، اس سے پھر جھوٹا استدلال کرنا شروع کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز والا واقعہ لے کے آیا، اس سے جھوٹا استدلال کرنا شروع کیا۔ پھر حضرت عباس کی روایت لے کے آیا، بچپن والی، گہوارے والی، اس سے استدلال کرنے کی کوشش کی۔ اب واقعہ سلیمانیہ، اب اس سے کیسے استدلال کرتا ہے؟ ماخذ نمبر 4 پڑھو ذرا تھوڑی سی۔ سلیمان علیہ السلام نے ملائکہ موکلین شمس کو حکم دیا کہ ڈوبا ہوا آفتاب واپس لاؤ، واپس لائے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی نماز اثر گھوڑوں کے ملاحظے میں قضا ہوئی، حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ سورج پردے میں جا چھپا۔ ارشاد فرمایا ردوہا علیہ، پلٹاؤ میری طرف۔ امیر المومنین مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مروی کہ سلیمان علیہ السلام کے اس قول میں ضمیر آفتاب کی طرف راجع ہے، ردوہا والی، اور خطاب ان ملائکہ سے جو آفتاب پر متعین ہے، یعنی نبی اللہ سلیمان نے ان فرشتوں کو حکم دیا کہ ڈوبے ہوئے آفتاب کو واپس لے آؤ۔ وہ حسب الحکم واپس لائے، یہاں تک کہ مغرب ہو کر پھر عصر کا وقت ہو گیا، اور سیدنا سلیمان علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی۔ معالم التنزیل شریف میں ہے، یہ شریف لگانے کے تکڑے ہیں، معالم التنزیل شریف میں ہے، حکی عن علی رضی اللہ عنہ انہ قالا مانا قولہ ردوہا علیہ یقول سلیمان علیہ السلام بامر اللہ تعالی للملائکۃ الموکلین بالشمس ردوہا علیہ یعنی الشمس فردوہا علیہ حتی صلی العصر فی وقتہا۔ خان صاحب اس واقعے سے استدلال کرتے ہیں، سیدنا سلیمان علیہ السلام نائبان برگاہ رسالت علیہ افضل الصلوات صلاۃ و تحیہ سے ایک جلیل القدر نائب ہیں، پھر حضور کا حکم تو حضور کا حکم ہے۔ مطلب کیا کہ سلیمان علیہ السلام نبی ہیں لیکن ان کا شان نبی علیہ السلام کے برابر تو نہیں نا، تو جب ان کا حکم سورج چاند پہ چلتا ہے تو نبی علیہ السلام کا بدرجہ اولا چلتا ہے۔ ماخذ نمبر 5، ماخذ نمبر، اس عبارت کو ذرا غور سے دیکھو۔ اے مسلمان، اے سنی بھائی، اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عرفہ کے فدائی، آفتاب و مہتاب پر ان کا حکم جاری ہونا کیا بات ہے؟ کہتا ہے نبی علیہ السلام کا آفتاب و مہتاب پر حکم جاری ہے، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں۔ آفتاب طلوع نہیں کرتا، سمجھ رہے بات کو؟ آفتاب طلوع نہیں کرتا جب تک کہ ان کے نائب، ان کے وارث، ان کے فرزند، ان کے دل بند غوث الثقلین غیث الکونین حضور پرنور سیدنا و مولانا امام ابو محمد شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ پر سلام عرض نہ کرے۔ سمجھ رہے ہو؟ کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا حکم تو چلتا ہے آفتاب و مہتاب پر، یہ تو چھوڑو، سورج چاند اس وقت تک نکل نہیں سکتے جب تک کہ پیر عبد القادر جیلانی سے اجازت نہ لیں، جا کر ان کے سامنے پہلے سلام نہ کریں۔ سمجھ رہے ہو جی؟ ماخذ نمبر 6، موصوف لکھتے ہیں، ہاں جی، موصوف لکھتے ہیں یعنی امام اجل حضرت ابو قاسم عمر بن مسعود بزار و حضرت ابو حفص عمر کمیماتی رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہمارے شیخ حضور سیدنا عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مجلس میں برملا زمین سے بلند ہو کر قرۂ ہوا پر مشی فرماتے تھے۔ ہاں، حضرت جی نے بڑا پیارا جھوٹ فرمایا ہے۔ اب تو وہاں کدھر ہوتا تھا؟ کہتے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی وہاں بیٹھے ہوتے، اچانک ہوا میں چلنا شروع کر دیتے تھے اور ارشاد کرتے آفتاب طلوع نہیں کرتا یہاں تک کہ مجھ پر سلام نہ کر لے، نیا سال جب آتا ہے مجھ پر سلام کرتا اور مجھے خبر دیتا ہے، اور جو کچھ اس میں ہونے والا ہے، نیا ہفتہ جب آتا ہے مجھ پر سلام کرتا اور مجھے خبر دیتا ہے جو کچھ اس میں ہونے والا ہے۔ ماخذ نمبر 7، اچھا جی چلو اس ماخذ نمبر 7 کو چھوڑو، اس پوری بات کا خلاصہ سمجھو۔ خلاصہ یہ ہے کہ تدبیر، توحید فی تدبیر کا جو پہلا حصہ ہے تدبیر امور، اس حصے میں مشرکین مکہ توحیدی تھے، وہ کہتے تھے لا مدبر فی الامور العظام الا اللہ۔ نمبر 2، ملت اسلامیہ کا عقیدہ بھی یہی ہے۔
نمبر 3 نام نہاد عاشقوں کا عقیدہ یہ نہیں ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ سورج اور چاند پر حکم چلتا ہے نبی علیہ السلام کا اور پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کا۔ اب اس کے لیے انہوں نے کتنے واقعے پیش کی، بات سمجھو تاکہ آگے میں آپ کو سمجھا سکوں۔ نمبر 1 استدلال کیا انہوں نے واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی نماز والا واقعہ ایک، نمبر 2 حضرت عباس کا واقعہ، اسے چاند والا واقعہ ہم کہیں گے، نمبر 3 حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ، اور نمبر 4 چوتھے نمبر پہ کون سا واقعہ آئے گا؟ دیکھو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ 1 دیکھ لو نا، دیکھ لو 4 واقعہ آئیں گے، حضرت سلیمان والا واقعہ 1، چاند والا واقعہ 2، حضرت علی والا واقعہ 3، اور چوتھا واقعہ جس کو ہم یہاں ذکر کریں گے اس کا ہم نام دیں گے قافلے والا واقعہ۔ سمجھو، اب ہم ان کے جوابات دیں گے۔ یہاں تک تو مقصد یہ تھا کہ ان دوست لوگوں کا عقیدہ کیا ہے، وہ تو آپ کے سامنے آ گیا۔ اب اگر کوئی بندہ استدلال کرے تو اس کو کیا جواب دیں گے؟ جواب نمبر 1 کہ یہ جو واقعات ہیں جن سے خان صاحب نے استدلال کیے ہیں، ان میں سے کوئی ایک واقعہ بھی سند صحیح سے ثابت نہیں ہے۔ خلاص، لنا کفایت فی الصحیح انس سقیم، دین محمدی کو بیمار اور ضعیف اور موضوع اور کمزور روایتوں کی ضرورت نہیں، کسی بھی سند صحیح کے ساتھ ان واقعات میں سے کوئی واقعہ ثابت نہیں ہے۔ الجواب اولا، دیکھ رہے ہو جی، این کہ یہ چاروں واقعات کسی سند صحیح سے ثابت، پڑھو میرے ساتھ، بلکہ من گھڑت اور جیلی ہیں، جس کی مفصل اور تسلی بخش باس آپ کو بندہ کی تصنیف کتاب التوحید فی تصرف میں ملے گی۔ واقعہ سلیمانیہ، واقعہ، اب ایک دعویٰ تو ہو گیا کہ سند کے لحاظ سے یہ چاروں واقعات صحیح، اب اس دعوے کو ثابت بھی تو کرنا ہے نا۔ پہلا واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ۔ خان صاحب کے استدلال کی بنیاد کیا تھی کہ ردوہا کی ہا ضمیر کا مرجع وہ سورج ہے، ہا ضمیر کا مرجع وہ کیا ہے، اور حکم کیا ان فرشتوں کو جو سورج کے نظام کو تدبیر دے رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ غلط ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ردوہا کی ہا ضمیر کا مرجع سورج نہیں، بلکہ ردوہا کی ہا ضمیر کا مرجع گھوڑے ہیں۔ ردوہا کی ہا ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ گھوڑے ہیں۔ یہ وہاں قرآن میں آئے گی آیت، تو وہاں اس کی تفصیل کریں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے کوئی نماز وغیرہ قضا نہیں ہوئی۔ نبی کسی دنیاوی شغل میں اتنا مصروف ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی سے نماز کیا ہو جائے؟ قضا ہو جائے۔ نیند اور بات ہے، لیکن یہ نبی پہ غفلت نہیں آ سکتی۔ لہذا حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا ہاں بھی گھوڑوں کو دوڑاؤ۔ گھوڑے دوڑائے گئے، غبار اڑی، اتنی غبار اڑی حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ گھوڑے غبار کے پردوں میں غائب ہو گئے۔ سورج نہیں غائب ہوا، گھوڑے غائب ہوئے۔ جب گھوڑے غائب ہو گئے تو آپ نے فرمایا ردوہا، آپ گھوڑوں کی دوڑ دیکھ کر اتنے خوش ہوئے نا، فرمایا ردوہا علیہ، ان گھوڑوں کو واپس میرے پاس لاؤ۔ جب وہ لائے گئے تو فتفق مسحن بالسوق والاعناق، جس طرح جو لوگ گھوڑے رکھتے ہیں ان کو اس بات کا پتہ ہوتا ہے، گھوڑا جب دوڑ لگا کے آتا ہے تو مالک اس کی گردن پہ بھی پیار سے ہاتھ پھیرتا ہے اور اس کے پاؤں پہ بھی پیار سے کیا کرتا ہے؟ وہ ہاتھ پھیرتا ہے۔ سمجھیں میری بات؟ تو ردوہا کی ضمیر کا مرجع وہ سورج نہیں بلکہ کیا ہے؟ گھوڑے۔ واقعہ سلیمانیہ دیکھو ذرا جگہ کو، سورج کا سیدنا سلیمان علیہ السلام پر واپس لوٹنا نہ قرآن سے ثابت ہے، دیکھ رہے ہو، نہ حدیث صحیح سے، نہ صحابہ اور تابعین اور تبع
تابعین کے اثار صحیحہ سے، بلکہ یہ بے اصل حکایت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ بغوی رحم اللہ نے اس کو بلا سند اور بلا حوالہ نقل کرنے کے باوجود روایت سے نہیں بلکہ حکایت سے تعبیر کیا۔ رویہ نہیں فرمایا، حکیہ فرمایا، اور حکایت کو بھی ماضی مجہول کے صیغے سے تعبیر فرمایا ہے، جو ضعف کی علامت ہے۔ بہرحال یہ تفسیر جمہور تفسیر کے خلاف ہے۔ فہم سلف نمبر 1 حافظ ابن حجر، وہذا لا يثبت عن ابن عباس ولا عن غیرہ والثابت عن جمہور اہل العلم بالتفسیر من الصحابہ ومن بعدهم ان الضمیر المؤنث فی قولہ ردوها للخیل۔ حافظ ابن حجر رحم اللہ کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ مانا کرتے ہیں نا کہ ردوہا کی ہا ضمیر سورج کی طرف لوٹ رہی ہے، ھذا لا یثبت عن ابن عباس، یہ مانا نہ حضرت ابن عباس سے ثابت ہے اور نہ ان کے علاوہ کسی اور سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرا مانا ہے کہ ہا ضمیر لوٹ رہی کس کی طرف؟ گھوڑوں کی طرف، وہ والثابت عن جمہور اہل العلم، اور جمہور اہل علم بالتفسیر سے اور صحابہ سے اور تابعین سے جو معنی ثابت ہو یہ ہے، بے شک ضمیر مؤنث ردوہا کے اندر وہ للخیل کس کی طرف لوٹتی ہے جی؟ اچھا جی، فام سلف نمبر 2 بھی دیکھ لو، وبالجملۃ القول برد الشمس لسلیمان علیہ السلام غیر مسلم وعدم قولی بذالک لیس الامتناع الرد فی نفسہ کما یزم الفلاسفہ بل لعدم ثبوتہ عندی والذوق السلیم یأبی حمل الآیت علی ذالک۔ سمجھو، یہ علامہ علوسی فرماتے ہیں بھائی یہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سورج کو واپس کیا تھا نا، یہ بات بالکل غیر مسلم ہے، یہ بات بالکل غیر، اگلی بات سمجھو، اور کہتے ہیں یہ غیر مسلم اس لیے نہیں کہ میں فلاسفہ کی طرح اس بات کا قائل ہوں شاید کہ یہ عقلاً ممتنع ہے، نہ عقلاً ممتنع نہیں، عقلاً اللہ قادر ہے لوٹانے پر، بلکہ اس لیے میں اس بات کو نہیں مانتا لعدم ثبوت ہی عندی، کیونکہ یہ میرے نزدیک ثابت نہیں ہے۔ سمجھو بات کو؟ اچھا جی، جواب نمبر 1 ہم نے کیا دیا کہ یہ چاروں کے چاروں واقعات کسی سند صحیح سے ثابت، ان میں سے پہلی کی ہم نے بات کر لی، واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ دوسرا عنوان ہے واقعہ قمر، اور دوسرا عنوان کیا ہے؟ واقعہ قمر، اور جو نبی علیہ السلام گہوارے میں چاند سے کھیلا کرتے تھے، حضرت عباس والی روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کا جواب کیا ہے؟ اس واقعے کو نقل کرنے والے ہیں احمد بن ابراہیم الحلبی، احمد بن ابراہیم اور یہ ایسا بندہ ہے جو مجہول الحال اور کذاب ہے، یہ مجہول راوی بھی ہے
اور کذاب اور جھوٹا راوی بھی ہے. تو جب ایسا راوی نقل کر رہا ہے اس چاند والے واقعے کو جو بہقی میں ہے، تو ایسے مجہول اور کذاب راوی کی روایت پر اعتماد کر کے اتنے بڑے دعوے کو ثابت کرنا کہ نبی علیہ السلام کا سورج اور چاند پہ کیا چلتا ہے، حکم چلتا ہے، یہ جہالت کی انتہا ہے. تفرد به هذا الحلبی باسناده وهو مجهول، اس کو نقل کرنے میں یہ حلبی متفرد ہے اور وہ حلبی کیا ہے، مجهول. علامہ زرقانی کہتے ہیں لم یتابعہ علیہ احد، یہ خود مجہول ہے اور اس کا کوئی یہاں متابع موجود نہیں. سمجھو جی، متابع کسے کہتے ہیں؟ ایک روایت ہے، اس کو ایک راوی نقل کر رہا ہے اور اسی روایت کو ایک اور راوی بھی اسی استاد سے نقل کر رہا ہوتا ہے. تو جب ایک استاد سے دو شاگرد نقل کر رہے ہیں تو ہر ایک شاگرد دوسرے کا متابع ہوتا ہے، اس کا کوئی متابع بھی نہیں، اکیلا ہے. شیخ الاسلام، اچھا جی، رازی رحمہ اللہ کہتے ہیں دیکھو ذرا، اچھا چلو چھوڑو اس کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز والا واقعہ، آگے آ جاؤ وقت کم ہے. اب یہ جو واقعہ ہے، سب سے پہلی بات، یہ واقعہ بھی 5 وجوہ سے متناً مضطرب ہونے کے علاوہ بے اصل اور جعلی ہے. اب چند علماء اور ائمہ اسلام کے اسماء درج کرتا ہوں جنہوں نے اس واقعے کو جھوٹا قرار دیا ہے. یہ آپ کے سامنے نیچے 17 نام لکھے ہیں. کتنے نام لکھے ہیں جی؟ یہ 17 جبال العلوم بڑی بڑی ہستیاں اور شخصیات ہیں، یہ سب کہتی ہیں واقعہ بالکل جھوٹا ہے. نمبر 4، قافلے والا واقعہ. دیکھ رہے ہو جی، یہ کیا ہے قافلے والا واقعہ؟ نبی علیہ السلام کو جب معراج ہوا نا، معراج، تو حضرت لوٹ کے آئے. آپ نے فرمایا کہ مجھے معراج ہوا، میں بیت المقدس گیا، وہاں سے 7ویں آسمان تک گیا. تو مکے والے یقین نہیں کر رہے تھے، یہ روایت کہتی ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم اگر یقین نہیں کرتے نہ کرو، اتنے وقت بعد مکے میں قافلہ پہنچے گا جس کو میں نے معراج کے سفر میں فلاں علاقے میں دیکھا تھا. تو اس دور کے اندر تو یہ جدید آلات تھے نہیں. تو نبی علیہ السلام نے خبر دی کہ کل یا پرسوں، جو بھی ایک مدت تھی، فرمایا کہ اتنے وقت میں ایک قافلہ مکے میں داخل ہوگا تو پھر تم مان لو گے، کیونکہ میں نے معراج کے دوران اس قافلے کو فلاں علاقے میں دیکھا تھا. اتفاق سے جو مہلت، جو مدت نبی علیہ السلام نے بتلائی تھی، وہ دن ختم ہونے کو تھا، سورج غروب ہونے کے قریب تھا اور ابھی تک وہ قافلہ پہنچا نہیں تھا. اگر سورج غروب ہو جاتا اور قافلہ پہنچتا نہیں تو نبی علیہ السلام کی بات جھوٹی نکلتی. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سورج کو حکم دیا اور سورج کیا کر گیا، کچھ دیر کے لیے ٹھہر گیا، وہ غروب کی طرف نہیں گیا یہاں تک کہ وہ قافلہ مکہ پہنچ گیا. اس سے بھی یہ لوگ استدلال کرتے ہیں کہ واقع معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام کا حکم چلتا ہے سورج اور چاند پہ. سمجھ گئے بات کو؟ اب اس کے چند جواب ہیں، دیکھ رہے ہو جی. اس واقعے کی صحت بھی مسلم نہیں، کیونکہ اس کی سند جو امام بہقی نے دلائل النبوہ صفحہ فلاں میں پیش کی ہے، اس کا آخری راوی اسماعیل بن عبد الرحمن القریشی ہے، جو السدی الکبیر کے نام سے مشہور ہے. اولاً تو وہ انتہائی کمزور، بڑا جھوٹا صحابہ کرام خصوصاً شیخین کو گالیاں دینے والا، جھوٹی حدیثیں بنانے والا ہے. نمبر 1، اس روایت کا جو راوی سدی کبیر ہے، یہ شیخین کو گالیاں بکا کرتا تھا، جھوٹا تھا اور اسی طرح انتہا درجے کا کم زور تھا. ماخذ، اب اگلا جو ماخذ ہے، تہذیب التہذیب کی عبارت کا یہاں انہوں نے ترجمہ ذکر کر دیا حضرت رحم اللہ نے. تہذیب التہذیب کا حافظ ابن حجر اسقلانی اس سدی کبیر کے بارے میں کیا رائے قائم کرتے ہیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جھوٹا آدمی تھا. امام ابن معین فرماتے ہیں کہ اس کی روایت میں ضعف ہوتا ہے. امام جوزجانی فرماتے ہیں ہوا کذاب شتام، یہ بڑا جھوٹا اور گالیاں بکنے والا ہے، یعنی بڑا جھوٹا اور بڑا تبرئی ہے. حسین بن واقد کا بیان ہے کہ میں نے سدی سے سنا تھا کہ وہ شیخین یعنی حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر کو گالیاں دیتا تھا. ابو ذرا فرماتے ہیں کہ وہ روایت میں کمزور ہے. ابو حاتم فرماتے ہیں کہ اس کی حدیث صرف لکھی جا سکتی ہے لیکن اس سے احتجاج نہیں کیا جا سکتا. اکیلی کہتا ہے کہ ضعیف ہے، شیخین کو گالیاں دیتا تھا. ساجی کہتا ہے صدوق ہونے کے باوجود اس میں نظر ہے. امام طبری فرماتے ہیں اس کی حدیث کے ساتھ احتجاج و استدلال صحیح نہیں. لیث بن ابی سلیم کا کہنا ہے کہ کوفہ میں 2 بڑے جھوٹے تھے، ایک مر گیا ہے
سدی، ایک مر گیا اور ایک زندہ ہے، ایک سدی اور دوسرا قلبی ہے۔ ثانیاً یہ روایت منقطع ہے۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ اس میں راوی سدی کبیر ہے جو جھوٹا ہے، فلاں فلاں ہے۔ نمبر دو، یہ روایت منقطع ہے کیونکہ اس کو جو ہے نقل کرنے والا سدی ہے اور یہ خود تابعی ہے، درمیان میں صحابی کا واسطہ موجود نہیں ہے۔ یہ روایت منقطع ہے کیونکہ سدی تابعی ہے اور یہ واقعہ ہجرت سے پہلے کا ہے، ثالثاً۔ تیسرا جواب سمجھو، پہلا جواب کہ سدی کبیر جھوٹا ہے، روایت قابل قبول نہیں۔ نمبر دو، یہ تابعی ہے اور یہ نقل کر رہا ہے نبی علیہ السلام سے، معلوم ہوا کہ یہ روایت منقطع ہے۔ تیسرا جواب کہ سدی کبیر کا شاگرد، اس کا نام اسبات بن نصر ہمدانی ابو یوسف ہے۔ سدی کبیر کا جو شاگرد ہے نا، سدی کبیر سے نقل کرنے والا، اس کا نام اسبات بن نصر ہمدانی ابو یوسف ہے اور یہ بندہ بھی بالکل ضعیف ہے۔ سدی کبیر بھی ضعیف، اس کا شاگرد بھی کیا ہے؟ ضعیف ہے، ماخذ آپ کے سامنے موجود ہے۔ رابعاً، چوتھا جواب، یہ جو اسبات ہے نا، جو سدی کبیر کا شاگرد ہے، اس اسبات کا آگے شاگرد ہے یونس بن بکیر، اس اسبات کا آگے شاگرد ہے یونس بن بکیر، وہ بھی ضعیف ہے۔ یہ چوتھا جواب۔ پانچواں، یونس بن بکیر جو ہے اس کا آگے شاگرد ہے احمد بن عبد الجبار، وہ بھی ضعیف ہے، ماخذ آپ کے سامنے موجود ہے۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ میری طرف دیکھو، میں آسان کر دیتا ہوں، اس کو دو جوابوں میں لے آؤ۔ پہلا جواب اس کا ہم یہ دے رہی ہیں کہ بھائی یہ جو روایت ہے اس کے اندر 4 راوی ضعیف ہیں۔ کتنے راوی ضعیف ہیں؟ نمبر 1 سدی کبیر خود، اس کا حال تم یہاں پڑھ چکے ہو، اس کا شاگرد اسبات خود 2، اس کا شاگرد یونس بن بکیر 3، اس کا شاگرد احمد بن الجبار 4، یہ چاروں کے چاروں راوی ضعیف ہیں، متکلم فی ہیں، لہذا یہ روایت کسی درجے میں بھی قابل قبول نہیں ہے۔ جواب نمبر 2، علی فرض تسلیم مان بھی لیں تو یہ منقطع ہے۔ یہ کیا ہے؟ اگلے صفحے پہ آؤ، ثانیاً پہ۔ ایک جواب ہم نے پڑھا ان چاروں واقعوں کا، وہ کیا ہے کہ ان میں سے کوئی واقعہ سندن صحیح نہیں، اسی کی یہاں تک تقریر تھی۔ ثانیاً دوسرا جواب اچھا جی، دوسرا جواب یہ ہے کہ محدثین نے ایک قاعدہ بیان کیا کہ جب کسی حدیث کے بارے میں جرح بھی آ جائے اور تعدیل بھی آ جائے تو ترجیح جرح کو ہوگی۔ ترجیح کس کو ہوگی؟ جرح کو ہوگی۔ ہاں، راوی کے بارے میں جرح اور تعدیل دونوں آ جائیں تو ترجیح جرح مفسر کو ہوگی۔ معلوم ہوا کہ یہاں راویوں پر زبردست جرح ہے اور جرح بھی مفسر ہے۔ ایک ہوتی ہے جرح مبہم کہ کسی راوی کو ویسے کہا جائے ضعیف ہے لیکن اس کی آگے وضاحت نہ پیش کی جائے، ان کی تو وضاحتیں پیش ہو گئیں۔ معلوم ہوا کہ یہ جو راوی ہیں اس حدیث کے، ان پر جرح مفسر موجود ہے، اگرچہ مقابلے میں کچھ لوگوں نے ان کی تعدیل بھی کی ہے، لیکن تعدیل اور جرح مفسر کا جب تعارض آ جائے تو ترجیح ہوتی ہے جرح کو۔ معلوم ہوا کہ اسی قاعدے کے تحت ہم کہتے ہیں کہ یہ روایت اب قابل قبول نہیں ہے۔ ثانیاً، بعض قلیل علماء اگرچہ معجزات میں واقعات کو ثابت مانا ہے، لیکن اس طرح سے یہ واقعات واقع اور نفس الامر میں ثابت نہیں ہو سکتے، جبکہ ان واقعات پر جمع غفیر علماء کی صحیح جرحیں پائی جاتی ہیں۔ دیکھو، وَإِذَا اجْتَمَعَ فِيهِ أَيِّ الرَّاوِي جَرْحٌ مُفَسَّرٌ وَتَعْدِيلٌ فَالْجَرْحُ مُقَدَّمٌ، جب راوی میں جرح مفسر بھی آ جائے اور تعدیل بھی آ جائے تو جرح کیا ہوگی؟ مقدم ہوگی۔ وَلَوْ زَادَ عَدَدُ الْمُعَدِّلِ، اگرچہ معدل تعداد میں کیا ہوں؟ جرح کرنے والے 3 ہیں، تعدیل کرنے والے 6 ہیں، لیکن پھر بھی جرح کیا ہوگی؟ مقدم ہوگی۔ وَلَوْ زَادَ عَدَدُ الْمُعَدِّلِ هَذَا هُوَ الْأَصَحُّ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ وَالْأُصُولِيِّينَ وَنَقَلَهُ الْخَطِيبُ عَنْ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ۔ ثالثاً، تیسرا جواب سمجھو، میں مختصر کر رہا ہوں اس کو۔ تیسرا جواب اس بات کا یہ ہے، بالفرض ہم مان لیں ان سارے واقعات کو، اور صوفیوں کیا کہہ رہا ہوں؟ بالفرض ہم ان واقعات کو صحیح مان لیتے ہیں تو یہ کیا بنیں گے؟ معجزات۔ یہ کیا بنیں گے؟
اور معجزہ وہ ہوتا ہے جس میں نبی کا کوئی کمال، کسب نبی کا ہوتا ہے، قدرت کس کی ہوتی ہے؟ خدا کی ہوتی ہے۔ خان صاحب نے تو ان واقعات کو پکڑا اور ان سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے متصرف الامور ہونا ثابت کیا۔ تو ہم کہتے ہیں اگر ہم ان کو مان بھی لیں تب بھی یہ بنیں گے معجزات، اور معجزہ ہوتا ہے ایسا امر خارق للعادت ہوتا ہے جو نبی کے ہاتھ پر ظاہر تو ہوتا ہے لیکن اس کے اظہار میں نبی کی مرضی، اختیار اور کوئی کسی قسم کا دخل نہیں ہوتا، یہ معجزہ ہے۔ اس لیے ثالثاً پڑھو، اگر ان واقعات کو بالفرض صحیح مان لیا جاوے تب بھی کھینچ تان کر یہ واقعات اخبار احاد کے درجے میں، اچھا جی کھینچ تان کر یہ احاد کے درجے میں آ جائیں گے۔ اس جواب نمبر 5 پہلے پڑھ لو، خامساً اگلے صفحے پہ آؤ۔ بالفرض ان روایات کو ثابت نہ ہونے سے قطع نظر کی جائے اور ان کو ثابت مان لیا جائے جس طرح بعض علماء کا نظریہ ہے، تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصرف اور حکمرانی شمس و قمر پر جس کو خان صاحب ثابت کرنا چاہتے ہیں ہرگز ثابت نہیں ہو سکتی، کیونکہ رد شمس اور حبز شمس دونوں بوجہ خارق عادت ہونے کے معجزہ نبویہ ہی بنیں گے، اور باجماع اہل سنت والجماعت معجزہ صرف فعل الہی ہوتا ہے نہ فعل نبی، یعنی حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ کے نہ خالق ہیں اور نہ فاعل اور نہ کاسب، تو بنا نہ لئی جب معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل اور کسب ہی نہیں ہے تو آپ کی حکمرانی اور تصرف اس معجزے پر کیسے ثابت ہوگا؟ ہاں اگر علماء اہل سنت کے نزدیک معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل اور ان کا کسب ہوتا، پھر کسی لحاظ سے یہ کہنا ممکن تھا کہ جب فعل نبی علیہ السلام کا ہے تو تصرف بھی آپ کا ہوگا، لیکن جب معجزہ وہ اللہ کا فعل ہوتا ہے اس میں اللہ کی مرضی اور قدرت ہوتی ہے تو کسی اور کو اس میں اختیار۔ ثالثاً اس جواب کو بھی دیکھ لو، تیسرا جواب یہاں پر یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اگر ان روایات کے ساتھ ہم نرمی کریں نا تو بہت زیادہ بھی اگر یہ روایات صحیح بن جائیں تو زیادہ سے زیادہ اخبار احاد بنے گی، اور اہل سنت کا مسلمہ اصول ہے کہ خبر واحد پر کسی عقیدے کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی۔ چوتھا جواب، ایک طرف یہ 4 تمہاری روایتیں ہیں جن کا حال ہم نے بیان کر دیا، ان کے مقابلے میں ایک صحیح روایت ہے، اور صحیح روایت کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الشمس لم تحبس علی بشر، سورج کسی بشر کے لیے نہیں روکا گیا الا لیوشا، مگر صرف حضرت یوشا علیہ السلام کے لیے چند راتیں سارا الی بیت المقدس، جب انہوں نے سفر کیا تھا بیت المقدس کی طرف۔ اب یہ صحیح روایت ہے مسند احمد کی، صحیح حدیث کہتی ہے کہ چاند کو مخلوقات میں سے صرف اور صرف حضرت یوشا علیہ السلام کے لیے روکا گیا، یہ صحیح روایت کہہ رہی ہے، اور اب وہ روایتیں اس روایت کے خلاف ہیں، وہ روایتیں اس روایت کے خلاف ہیں، ایک طرف صحیح روایت ہے، ایک طرف وہ روایتیں جن پر کلام ہے، لہذا ہم ان کلام والی روایتوں کو کبھی نہیں لے سکتے، ہم صحیح روایت کی بات لیں گے۔ ہو جائے گی بات جی؟ تو 5 جواب اس کے آپ کے سامنے آ گئے 4 واقعات کے۔ پہلا جواب یہ تھا کہ یہ سند صحیح سے ثابت نہیں، پہلا جواب اس کا تھا اور اس کی ہم نے پوری تقریر کی۔ دوسرا جواب ثانیاً کے ساتھ جس کو ہم نے پڑھا کہ اگر ایک راوی پر جرح بھی ہو، مفسر اور تعدیل بھی ہو، تو ترجیح کسے ہوگی؟ جرح کو۔ تیسرا جواب کہ ان واقعات کو ہم مان بھی لیں تو زیادہ سے زیادہ یہ خبریں احاد بنے گی اور اخبار احاد پر عقیدے کی بنا نہیں ہو سکتی۔ چوتھا جواب ہم نے اس بات کا یہ دیا کہ بھائی آپ کی ان ضعیف روایتوں کے مقابلے میں ایک صحیح روایت ہے جو بتا رہی ہے کہ سورج کو روکا گیا صرف اور صرف حضرت یوشع علیہ السلام کے لیے۔ اور 5واں جواب یہ دیا گیا کہ اگر ان کو مان بھی لیں تو یہ معجزات بنیں گے، اور معجزہ نبی کا فعل نہیں ہوتا، کس کا فعل ہوتا ہے؟ اللہ کا فعل ہوتا ہے۔ ہو جائے گا؟